ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، میری خواہش ہے کہ اردو تعلیم کو عام کیا جائے۔ میں اردو تعلیم دینے کی کوشش کروں گا، آپ اردو تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو تعلیم حاصل کریں تو ہمارے چینل فیضان حسنین کریمین کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ حضرات اردو تعلیم حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو مسائل کی بڑی بڑی کتابیں ہیں آپ بآسانی ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنے کے بعد دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں پڑھانے کی کوشش کروں گا، آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، تعمیر ادب حصہ اول کے ہم 14 اسباق پڑھا چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 15 پڑھانے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے الف مقصورہ، یہ کھڑا زبر ہے نا، یہ الف مقصورہ میں آتا ہے۔ یہ کھڑا زبر ہے تو یہ الف مقصورہ میں آئے گا۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کو پڑھائیں گے۔ بزرگان دین کی ہسٹری اور دیگر مسائل اور عربی اردو آپ کو اگر سیکھنا ہے تو ہمارے چینل فیضان حسنین کریمین کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف دال زر اد، نون کھڑا زبر نا، ادنا۔ میم عین زبر ما، نون کھڑا زبر نا، معنا۔ الف عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، اعلی۔ یہ دیکھیے ہر لفظ، ہر کھڑا زبر جس لفظ پہ لگا اس کے بعد یا ہے، لیکن جب کھڑا زبر آ جائے گا تو یا چھوٹ جائے گا۔ سب پہ دیکھیے یہاں بھی یا ہے، یہاں بھی یا ہے، یہاں بھی یا ہے، یہاں بھی یا ہے، یہاں بھی یا ہے۔ تو یہ آخر میں جو لفظ ہے یا وہ گر جائے گا جہاں کھڑا زبر آ جائے گا۔ الف عین زر آ، لام کھڑا زبر لا، اعلی۔ تا زبر تا، عین زر آ، تا، لام کھڑا زبر لا، تعالی۔ میم پیشمو، صاد لام زر سل، مسل، لام کھڑا زبر لا، مسلا۔ گاف علی زر گاہ، ساکن گاہ۔ میم پیشمو، تا علی زر تا، متا، با قاف زر بق، مطابق۔ عین زر ای، دال ساکن عید۔ میم زال زر مز، ہا با زر حب، مذہب۔ میم زر می، یا زر یا، نون گنہ ساکن، میاں۔ عین زر آ، قاف زر قی، عقی، دال ہا زر دہ، عقیدہ۔ عین زر آ، لام زر لے، علیہ، قاف ساکن، علیک۔ اب یہاں سے ہم رواں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا اور سب کا رب ہے، یہی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ تعالی ہمارا اور سب کا رب ہے، سارے جہان کو اسی نے پیدا کیا، سارے جہان کو اسی نے پیدا کیا۔ ڈبل میں پڑھا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کو کوئی جملہ نہ سمجھ میں آئے تو سمجھ جائے۔ وہی اکیلا خدا ہے، قل هو اللہ احد، بے شک محبوب فرما دو اللہ ایک ہے۔ وہی اکیلا خدا ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ یہاں سے مسئلہ بھی سنتے جائیے۔ عیدگاہ میں ادنا، اعلی، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ نیکوکار ہو چاہے وہ گناہ گار ہو۔ عیدگاہ میں ادنا، اعلی، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مصلی کا معنی جا نماز ہے، مصلی کا معنی جا نماز ہے۔ وہ آدمی اچھا ہے، وہ آدمی اچھا ہے۔ کون آدمی اچھا ہے؟ جو نماز روزہ کا پابند ہے، جو نماز روزہ کا پابند ہے۔ جب اللہ تعالی کا نام لینا ہو تو، جب اللہ تعالی کا نام لینا ہو تو اللہ پاک یا اللہ تعالی یا خدائے پاک کہا کرو۔ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہو تو اللہ پاک یا اللہ تعالیٰ یا خدائے پاک کہا کرو۔ اللہ میاں، اوپر والا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ فتاوی کی کتاب میں تمام چیزیں ہیں، تو کبھی آپ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہ بولیے نہ اللہ میاں بولیے، اللہ تعالیٰ بولیے، اللہ پاک بولیے یا خدائے پاک بولیے۔ اس طرح یہ پہلی کی کتاب ہے الحمدللہ، جس میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کس طرح یاد کرنا چاہیے، کس نام سے اسے پکارنا چاہیے۔ تو آج کا سبق کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔